والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین وقال صلی اللہ علیہ وسلم کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، جولائی کی آخری تاریخ بھی ہے اور آخری اتوار بھی ہے، آخری نشست ہے، اور مہینے کی شمسی تاریخ کی جو آخری نشست ہوتی ہے اس میں مسائل اور موضوعات سے متعلق گفتگو ہوتی ہے، اور آج کی اس نشست میں محرم الحرام کی 11ویں بلکہ 12ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو قابل اصلاح ہیں، جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، ان کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، قرآن مجید نے کئی مقامات پر یہ بات کہی کہ زمین میں گھومو پھرو، دیکھو ہم نے مجرمین کا کیا حال کیا ہے، ناماننے والوں کا کیا انجام ہوا ہے، نافرمانوں کا اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا کر کے ظاہر کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، اسے جانو۔ اب جاننے کے لیے دو طریقے ہیں، ایک تو آدمی جائے ان مقامات پر، ان لوکیشنوں پر، پھر وہاں جو وہ کھنڈرات ہیں، وہ جو چیزیں ہیں، ان کو دیکھے، اس پر لکھی ہوئی تاریخوں کو پڑھے۔ اب پھر سوال ہوگا کہ بھی یہ کتنے سال پہلے کا واقعہ، کیسا واقعہ؟ تو تاریخ کا جاننا بہت ضروری ہے، اور تاریخ کے علم میں امت مسلمہ نے بہت کام کیا، بڑی محنت سے، بڑی کوششوں سے، جستجو سے ایک ایک چیز کو جمع کیا۔ مثال کے طور پر دلی کی موجودہ تاریخ کو جاننے کے لیے مولانا سر سید احمد خان صاحب کا ایک کارنامہ ہے۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے، اس کتاب میں انہوں نے دلی کے تمام تاریخی مقامات پر جو کتبے لگے ہوئے ہیں، آج بھی مسجدوں کے اوپر ایک بورڈ لگا ہوا رہتا ہے کہ یہ مسجد کا نام ہے، یہ ایڈریس ہے، کس سن میں بنی، کس نے بنایا۔ پہلے اس کا بڑا رواج تھا، کس نے بنایا، کس سن میں بنایا، ابھی بھی ہے لیکن کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو دلی کی تاریخی مقامات پر بڑے بڑے عمارتیں، بڑی بڑی مسجدیں، بڑے بڑے قلعے ہیں، ان قلعوں پر لکھی ہوئی تاریخوں کو سر سید احمد خان صاحب نے اس زمانے میں، جب اس طرح کی سہولتیں نہیں تھی، کرن وغیرہ نہیں تھے، رسیوں سے اپنے آپ کو باندھ کر لٹک کر کیا لکھا ہوا ہے، چونکہ فارسی میں لکھا ہوا ہے، اس زمانے کی زبان فارسی تھی، انہوں نے اس کتبے کے فارسی کو لکھ کر، پھر اس کا ترجمہ لکھ کر انہوں نے کام کیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان تاریخی مقامات میں سے اب فی الحال بہت سے تاریخی مقامات جو ہے
یا تو ختم ہو گئے ہیں یا ختم کر دیا جا رہا ہے. اس طرح تاریخ کے علم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ امت کو اپنے ماضی کا حال معلوم ہوتا ہے. پھر اس ماضی کے حال سے آدمی اپنا موجودہ وقت دیکھے کہ ماضی میں ہم کیا تھے، اب کیا ہیں. اگر اچھے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر حالت نازک ہے تو کیوں نازک ہوئی، ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے، اس کے لیے ایک راہ ملتی ہے. اور خاص طور پر تاریخ کا تعلق اگر ایسی چیز سے وابستہ ہو جس میں عقیدوں کو عمل دخل ہو تو اس تاریخ کا صحیح جاننا بہت ضروری ہے. ہمارے اپنے ملک کی تاریخ جو اب فی الحال لکھی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، جس رفتار سے چل رہی ہے، اندازہ لگائیے کہ 10-20 سال بعد ایسا لگے گا امت کا نوجوان طبقہ اور بچوں کو پتہ ہی نہیں رہے گا کہ اس ملک سے انگریزوں کو ادھیڑنے میں امت مسلمہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کسی کو پتہ نہیں رہے. حالت یہ ہو گئی ہے کہ خاص موقع جیسے کہ 15 اگست کی تاریخ ہے، 26 جنوری کی تاریخ ہے، جو قومی تاریخیں ہیں، اس موقع پر اس سے پہلے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں ایک آدھ آدمی کا نام لیا جاتا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا. اب ان کا بھی نام اور ان کی بھی تصویر کہیں نظر نہیں آتی. تصویر نظر نہ آئے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تاریخ بتاتے ہوئے ان کی قربانیوں کو ذکر نہ کرنا کہ انہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے جیل میں کتنے سال گزارے. خود آزاد صاحب نے لکھا ہے کہ زندگی کو اگر میری پوری 7 دن میں تقسیم کر دیا جائے تو 1 دن میرا جیل میں کٹا ہے. اور جیل میں جب وہ ہیں احمد نگر کی جیل میں تو ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے. بڑی شخصیت تھی. انگریزوں نے اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ آپ درخواست دیں گے تو آپ جنازے میں شرکت کے لیے آپ کے لیے جو ہے چھوڑا جا سکے. انہوں نے کہا کہ میری اہلیہ کی جنازے میں شرکت سے زیادہ مجھے ملک کے مسئلہ ہے، ملک کے اجتماعی لوگوں کا مسئلہ ہے. میں اس چیز کے لیے تو درخواست نہیں دوں گا، ہاں ملک کی آزادی کے لیے میں بات کروں گا، اس سے سننا ہو تو سنو، نہیں تو مجھے جیل میں رہنے دو. یہ تھے ہمارے بڑے. تو تاریخ کا تعلق اگر عقیدوں سے ہے تو وہاں اور زیادہ تاریخ کو صحیح طور پر پڑھنا اور جاننا ضروری ہے. اب مثال کے طور پر لیجئے محرم الحرام میں جو 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے، اس تاریخ سے ایک تاریخی واقعہ وابستہ ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ. شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام میں پہلی شہادت نہیں ہے. اس سے پہلے بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں اور شہیدوں کے سردار ہیں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. تو اسلام کے لیے شہادت کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن 10 محرم کی تاریخ کو ایسے انداز میں کر دیا گیا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے اسلام میں کسی نے قربانیاں ہی نہیں دی ہیں. مکۃ المکرمہ میں ظالموں نے سب سے پہلے جو شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے وہ یہ خاتون صحابیہ ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نازک مقام پر برچہ مار کر ان کو شہید کر دیا گیا. تو شہادت کا واقعہ
60 سے پہلے یہ شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے سن 61 میں، سن 61 کے شروع میں۔ اس سے پہلے کی اگر مکے کی تاریخ بھی ملا لی جائے تو 73 سال پہلے بھی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن تاریخ میں شیعہ لوگوں نے اتنی گڑبڑیاں کی، اتنا کچھ اپنی چیزوں کو ٹھونس دیا، جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں شہادت حسین سے پہلے کے کوئی واقعے ہی نہیں ہے۔ اس لیے تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیسے کیا جائے، تو الحمدللہ اس موضوع پر ہمارے بڑوں نے کافی کچھ جمع کیا ہے۔ سب سے پہلی البدایہ والنہایہ سن 700 ہجری میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، جن کی مشہور تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر۔ یہ بڑے آدمی تھے، بڑے محدث تھے، انہوں نے تاریخ لکھی اور اس کا نام رکھا البدایہ والنہایہ۔ 16 جلدوں میں ہے، عربی میں ہے، بڑی ضخیم تاریخ ہے، اور انہوں نے تاریخ کی ابتدا کی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو پہلی مخلوق تھی نہیں دنیا پہ، اس سے پہلے جنات کا بسیرا تھا دنیا میں۔ پھر آسمانوں کو پیدا کرنے کا مسئلہ قرآن نے ذکر کیا، اور زمین کو، سورج کو، چاند کو، عرش کو، وہاں سے انہوں نے شروع کیا ہے تاریخ، اور تاریخ وہاں سے شروع کر کے اپنے زمانے جو 700 سال تھا ان کا، 7ویں صدی ہجری تک کے جو ہے حالات کو جمع کیا، اور مدلل مفصل حالات کو ذکر کیا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ، پھر انبیاء کا تذکرہ، کس نبی کا کون سا دور رہا، کیسا رہا، کیا حالات رہے، یہ سب کچھ ذکر کیا۔ ہمارے یہاں چونکہ اردو زبان ہے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر ہے، میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں، قرآن و حدیث کے موضوع پر عربی کے بعد سب سے زیادہ ذخیرہ اس وقت دنیا میں اگر کسی زبان میں ہے تو وہ اردو زبان میں۔ اردو زبان کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ قرآن و حدیث کے موضوعات اور تشریحات سب سے زیادہ عربی کے بعد اسی زبان میں، بلکہ بہت سی کتابیں ایسی ہیں کہ ان کتابوں کو عربی میں ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اتنا علم اور اتنی گہرائیاں اس زبان میں لکھی ہوئی مواد میں موجود ہے۔ ڈاکٹر اقبال صاحب جو مشہور شاعر ہیں، ان کے اشعار پر مصر میں جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جامعہ ازہر، کئی لوگوں نے پی ایچ ڈیاں کر دی ہیں، اور اقبال صاحب کے اشعار کو، اردو اشعار کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے ان اشعار کے پیچھے جو مفاہیم ہیں اور جو بڑی بڑی چیزوں کو انہوں نے چھوٹے چھوٹے شعروں کے اندر اشعار میں جو سمویا ہے، اس کی تشریح کر کے عرب دنیا پر لوگوں نے۔ قریب میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسینی قدس سرہ، 2000 عیسوی شروع ہوئی، اسی رات میں ان کا انتقال ہوا، 23 سال کا عرصہ ہو رہا ہے۔ یہ شخصیت اتنی بڑی ہے کہ دنیا میں زندہ لوگوں پر کبھی پی ایچ ڈیاں نہیں ہوئی ہیں۔ آدمی عموماً مرنے کے بعد ہی لوگ تسلیم کرتے ہیں، جب تک زندہ رہتا ہے اسے کوئی مانتے نہیں ہیں، مر جانے کے بعد سب کہتے ہیں بھائی بڑے اچھے آدمی تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، جب زندہ تھے تو ان کو پوچھتا نہیں۔ تو مولانا سید ابو الحسن علی حسینی قدس سرہ ایسی علمی شخصیت تھی، اتنا انہوں نے کام کیا ہے، ان کی زندگی میں ان کے اوپر ترکی میں اور دوسری جگہ ان پر پی ایچ ڈیاں ہوئی کہ انہوں نے کس طرح کام کیا ہے۔
خاص طور پر تاریخ دعوت و عزیمت ان کی ایک کتاب ہے جو چھوٹے چھوٹے 300 350 صفحات کی جلدوں میں 8 جلدوں میں ہے۔ اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تابعین سے شروع کر کے 1900 تقریباً 20-30 تک کی تاریخ لکھی ہے۔ ہر 100 سال میں کیا اس زمانے میں فتنے تھے اور ان فتنوں پر جن لوگوں نے کام کیا ان میں جو نمایاں شخصیات تھی ان کا ذکر کیا۔ خاص طور پر انہوں نے ایک جلد لکھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر، یہ ایک بڑی شخصیت گزری، ان کے ذات پر اور ان کے کارناموں پر انہوں نے کتاب لکھی تو عرب لوگ اتنے متاثر ہیں کہ حالانکہ ان کی ہر کتاب عربی میں چھپی ہے لیکن خاص طور پر جو ابن تیمیہ پر انہوں نے لکھا ہے اس کا الگ سے ایک نسخہ چھاپ کر معمولی 5 ریال میں جو ہے مکے میں اور عرب کے بازاروں میں فروخت ہوتا ہے، اس کا نام ہے رجال الفکر والدعوہ۔ تو بتانا یہ ہے کہ اردو زبان میں اتنا زیادہ مواد بھرا ہوا ہے، ایسی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن کے مفاہیم کو، احادیث کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور بہت سے لوگوں کی کتابیں اور خاص طور پر جو اسلام پر اعتراضات لوگ کرتے ہیں عقل سے کرتے ہیں، بھئی یہ غیر قوم اسلام پر اعتراض کر رہا ہے، آپ اگر اس سے کہیں کہ نہیں قرآن میں ایسا ہے، وہ کہتا میں قرآن ہی کو نہیں مانتا تو اس کی بات کو کیوں مانوں؟ یا ہم میں سے بھی کسی آدمی کو کوئی بات کہو تو کہتا ہے نہیں بھئی عقل میری قبول کرے ایسی بات کرو، تو عقلی طور پر اسے چیز کو سمجھانے کے لیے آپ کا بہت ذہین ہونا اور آپ کا بہت عقل مند ہونا ضروری ہے۔ تو عقلی اعتبار سے اسلام کے احکامات کو سمجھانے کے لیے بھی جو کتابیں ہیں وہ بہت ہیں۔ اب عالم یہ ہو گیا امت مسلمہ کا، جو اقوام متحدہ کی بڑی تنظیم کے ماتحت ایک علم سے متعلق یونیسفک بول کر تنظیم ہے، ان کا سروے بتا رہا ہے کہ اس وقت پڑھنے کے معاملے میں، روزانہ مطالعہ کرنے کے معاملے میں سب سے بدترین جو رزلٹ ہے وہ امت مسلمہ۔ کوئی آدمی روزانہ کالج کی لائف کے بعد روزانہ بعض لوگ 1 صفحہ بھی نہیں پڑھتے۔ اخبار پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ایک ریسرچ والی جو کتابیں ہوتی ہیں اسے کھول کر پڑھنے کا جو اوسط نکالا گیا ہے اس میں امت مسلمہ بہت پیچھے ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ جن چیزوں کا تعلق عقیدوں سے جڑ جاتا ہے اس میں صحیح تاریخ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں بھی یہی ہوا کہ شیعہ لوگوں نے اتنی روایتیں بھر دی اور ان کے سلسلے میں ایسے حالات بنا دیے کہ صحیح واقعہ اور صحیح چیزیں امت سے اوجھل ہو کر رہ گئی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ بھئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اللہ نے کیوں نہیں بچا لیا ان کو؟ اگر کوئی غیر پوچھے آپ سے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کچھ ایسا جواب نہیں دے سکتے کہ جس سے وہ سامنے والے کو تسلی ہو۔ تو آپ کو اگر تاریخ کا مطالعہ ہے تو آپ بتائیں گے کہ بھئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی شہادتیں ہوئی ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بڑے درجوں کی لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا جو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر یقتلون الانبیاء کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے بعض مرتبہ 70 انبیاء کو قتل کر دیا ہے، بعض انبیاء کو آریوں کے ذریعے سے درمیان سے کاٹ دیا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کا مقام نارمل انسانوں سے بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے۔
سوال تو یہاں بھی ہونا چاہیے، اس سے پہلے یہاں ہونا چاہیے سوال. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اس سے پہلے خود سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت ہے، حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احد کی لڑائی میں دندان مبارک کا شہید ہو جانا، اور وہ جو جنگی ٹوپی ہوتی ہے وہ دھس جانا جس سے یہاں سب خون نکل رہا تھا، یہ سب واقعات بھی تو ہوئے. تو اگر آپ کو اسلامی مطالعہ ہے تو آپ بتائیں گے کہ یہ دنیا ایک دارالعمل ہے، کام کرنے کی جگہ ہے. وہاں پر حق کے لیے جب بھی کوئی آدمی اٹھتا ہے اس کے لیے اس طرح کی صورتیں پیش آ سکتی ہیں، اور آئی ہیں اور آئیں گی. اس لیے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے کا راز سمجھنے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے ہیں، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کا جو بڑا مقام ہے انہیں وہ عطا فرمانا چاہتے تھے. اس کے لیے کچھ نہ کچھ حالات بنتے گئے جس کی وجہ سے آپ شہید ہوئے. اور دوسری بات، اللہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے اس سیاست اور اس جو ہے بادشاہت میں نہ رہے، اس لیے کہ کوئی بادشاہ کتنا بھی انصاف کرے لوگ جو ہے اسے برا بھلا ہی کہتے ہیں. اور اللہ چاہتے تھے کہ سادات انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اس پر کبھی کوئی نکیر نہ کرے. اور آپ دیکھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی پر کوئی اہل سنت الجماعت کے لوگ نکیر نہیں. دوسرا، حق کے لیے کھڑے ہونے کا جذبہ، یہ اس پورے واقعے میں سبق ہے. اس لیے کہ دنیا اسی وقت ختم نہیں ہوئی، دنیا تو آگے بھی چلے گی، اور ہر زمانے میں حق و باطل کے درمیان میں کشمکش رہتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ باطل دب گیا ختم ہو گیا، باطل جب تک دنیا ہے تب تک رہے گی. اب باطل کے ساتھ کس طرح مقابلہ کرنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، ہمیں تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے. اور امت مسلمہ کو چاہیے کہ تاریخ کا مطالعہ کریں، اور تاریخ کے مطالعے میں اس وقت ہمارے ملک کی تاریخ کا بھی مطالعہ کریں. اس کے بنانے میں، اسے سنوارنے میں، اسے جو ہے ترقی کو لے جانے میں کتنا امت مسلمہ کا رول رہا ہے. اور خاص طور پر اس رول کی تعریف اگر برادران وطن کی کتابوں سے لکھی ہوئی ہے تو اور زیادہ ہمارے لیے مضبوطی کی بات بن جاتی ہے. لندن کی لائبریریوں میں یہاں سے لے جا کر رکھی ہوئی کتابیں اور خود وہاں کے لوگوں نے ملک کی آزادی کے سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے، امت مسلمہ کی قربانیوں کا جو تذکرہ کیا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے سامنے آنا ضروری ہے. اگر نہیں آئی ہمارے سامنے، ہماری نسلوں کے سامنے، تو آنے والے دنوں میں اور احساس کمتری میں امت آ جائے گی. اب اتفاقاً آنے والا مہینہ جو اگست کا مہینہ ہے، جس کی 15 تاریخ جو ایک یادگار اور قومی دن ہے جس میں ملک کی آزادی کی بات ہوتی ہے، میں نے جیسے کہ بتایا کہ 75 سال ہوتے ہوتے اب آزادی کے سلسلے میں امت مسلمہ کا کسی کا نام ہی نہیں لیا جا رہا ہے. عزیزان گرامی، بہت سے ہمارے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ملک میں کسی چیز کو مانگنے کا حق نہیں، اس لیے کہ ہم نے تو جو ہے ایک ملک الگ اپنا بنا لیا ہے، ایک الگ ملک ہمارا بن گیا ہے، تو وہ ہمارا ہے، ہمارا اس میں کوئی حق نہیں ہے. یہ بھی غلطی ہے کہ وہ ملک کو علیحدہ کرنے کے سلسلے میں امت آخر تک جو ہے امت کے بڑے لڑتے رہے. نہیں چاہیے. کس نے ان کو علیحدہ کیا، اس کے پیچھے کے رازوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے.
مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی اس زمانے کی آڈیو تقریر آج بھی موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا لال قلعے جامع مسجد میں کھڑے ہو کر جنہوں نے تقریر کیا اور کہا تھا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ سب لوگ، آخر تک آزادی کی مخالفت کرنے والے لوگوں میں سے یہ ہیں، مولانا حسین احمد مدنی ہیں، یہ سب لوگ کون ہیں جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں تو دی، تقسیم کو انہوں نے نہیں کہا۔ عزیزان گرامی، یہ وقت اگر احساس کمتری آ گئی تو جو ہے آدمی کے اندر غلامانہ ذہنیت شروع ہو جائے گی، ہر جگہ بجھا بجھا رہے گا، ہر جگہ دبا دبا رہے گا، ہر جگہ یہ سمجھے گا جو مل رہا ہے یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ حاضرین اکرام، تاریخ کا مطالعہ کیجئے اور اپنی نسلوں کو اپنے اسلاف کے کارناموں کے واقعات کو سنائیے۔ دلی سے لے کر لاہور تک ہر درخت پر لٹکنے والی لاشیں کن کی تھی اور اسے لکھنے والا کون ہے؟ ان انگریز اور عیسائی مصنفین کی تحریروں کو پڑھیے اور امت کو بتائیے۔ اور ملک کس سے چھینا گیا تھا؟ ملک تو امت مسلمہ سے چھینا گیا تھا، مغلیہ سلطنت سے۔ سب سے زیادہ دکھ تو درد تو ان کو تھا۔ مفتی محمود الحسن صاحب قدس سرہ مالٹا، کالا پانی جسے کہتے ہیں، مالٹا کی جیل میں رکھا گیا تھا۔ انہیں اور مولانا حسین احمد مدنی کو ایک ہی جگہ رکھا گیا تھا۔ جب ملک آزاد نہیں ہوا تھا، انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے، تو ان کو جو تکلیفیں دی جاتی تھی اس کا واقعہ سنیے کہ جب جیل سے واپسی ہوئی، حضرت مفتی محمود الحسن صاحب کا گنگوں میں انتقال ہوا، تو جب نہلانے کے لیے کپڑے نکالے گئے تو پیٹھ پر جو گرم گرم لوہے کی راڈوں سے جو داغے گئے تھے اور اس کے جو نشانات تھے کتنے گہرے تھے، سب حیران ہو گئے۔ سب نے مولانا حسین احمد مدنی سے پوچھا، حضرت کے ساتھ آپ ہی تھے جیل میں، بتاؤ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت نے مجھے قسم دی تھی، لیکن میں اب حضرت تو رہے نہیں، زندگی کے لیے اس قسم کو میں نے برقرار رکھا، اب حضرت کا انتقال ہو گیا ہے، میں اپنی اس قسم کو توڑتا ہوں۔ حضرت کو آ کر روزانہ راڈوں کو گرم کر کر کے جو ہے پیٹھ پر داغا جاتا تھا۔ ان لوہے کی راڈوں کو جو انگار کی طرح ہوتی تھی، حضرت کے جسم کے خون سے وہ بجھ جاتی تھی، لیکن حضرت کی آہ نہیں نکلتی تھی، اور یہ کہا جاتا تھا کہ دن میں داغا جاتا تھا اور صبح داغا جاتا تھا، رات میں برفوں کی سلوں پر جو ہے لٹایا جاتا تھا، اور حضرت سے کہا جاتا تھا کہ بھی جہاد کا فتویٰ واپس لے لو اور یہ کہہ دو کہ انگریزوں سے جہاد کرنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب کہتے تھے، محمود الحسن صاحب قدس سرہ، کہ غلام محمد کے منہ سے نکلی ہوئی بات اللہ کی، اس کی جان جا سکتی ہے، واپس نہیں ہو سکتی۔ حضرت نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، حسین احمد جیل میں جو کچھ ہوا ہے ان سختیوں کو باہر جا کر بتانا مت، ورنہ لوگوں کے اندر سے جذبہ جہاد اور جذبہ آزادی کم ہو جائے گی، اس لیے کسی کو مت بتانا۔ اور حضرت نے قسم دی تھی، میں اب تک خاموش تھا لیکن اب میں خاموش نہیں رہ سکتا، اب میں بتا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، امت کا زوال وہاں سے شروع ہوا کہ امت نے اپنے آپ کو اپنے اسلاف سے جدا کر لیا۔ آج بہت سے لوگ ذہنیت ایسی ہو گئی ہے کہ اپنی آئیڈینٹی کو بتانا پسند نہیں کر رہے ہیں، اپنی آئیڈینٹی چھپانا چاہتے ہیں۔
میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں ہم فلاں کمپنی شروع کر رہے ہیں، فلاں کوئی دکان شروع کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کوئی نام چاہیے اور نام ایسا دیجئے کہ جس میں جو ہے ہماری آئیڈینٹی نہ معلوم ہو۔ عزیزان گرامی، یہ ڈر کا عالم ہے، یہ احساس کمتری کا عالم ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں گے اپنے اسلاف کی، ان کی بہادریوں کے قصے سنیں گے، سنائیں گے آپ کی اولاد کو، خاص طور پر صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے، حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے، امام سرخسی کے، ان کے واقعات سنائیں گے تو آپ میں بھی ایک جذبہ آئے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی نسلیں، آپ کے اسلاف کس طرح کے لوگ تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے تنہ تنہ اس زمانے میں جو ہے کھڑے ہو گئے۔ حضرت مجدد الفسانی احمد سرہندی، پنجاب میں گاؤں ہے سرہند، وہاں پر ایک بہت بڑی شخصیت حضرت احمد سرہندی، جن کو مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کہا جاتا ہے، 450 سال پہلے جب اکبر بادشاہ نے نیا دین کا جو ہے اعلان کیا تو اتنی بڑے آدمی سے یہ تنہا شخص جو ہے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے اور بتایا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ دین کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور شریعت میں اس طرح کی کوئی اجازت نہیں۔ آج لوگ شریعت کا مفہوم کچھ مخصوص رسموں کو، مخصوص چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ آپ کا دین آپ کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور آپ کو لے جا کر جو لٹایا جاتا ہے آخر وقت میں، تب تک بھی آپ دین سے الگ نہیں ہیں، اور یہ چیزیں آپ کو تاریخ کے صحیح مطالعے سے آتی ہیں۔ اور آج امت مسلمہ تاریخ سے دور ہو رہی ہے۔ اردو میں بھی بے شمار کتابیں ہیں، اور خاص طور پر بہت سی اردو کی کتابیں انگریزی میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں۔ تو تاریخ پڑھیں، اور خود ہمارے ملک کی تاریخ ہے، تاریخ فرشتہ ہے، تاریخ ہندوستان ہے، تاریخ ملت ہے، یہ سب کتابیں ہیں۔ اس میں امت کی تفصیلی حالات کو جمع کیا گیا ہے۔ آج امت جو ہے جس احساس کمتری میں ڈوبتے جا رہی ہے، اگر ہم نے اپنی نوجوان نسلوں کو، بچوں کو اپنے اسلاف کے کارنامے، ان کے ہمت کے واقعات اور ان کا ملک کے لیے جو ہمدردی تھی۔ ہم کرناٹک کے رہنے والے ہیں، کتنی دور ہے سری رنگا پٹنم؟ 100 کلومیٹر، یہاں سے تو حساب رکھیں گے تو 100 ہی بیٹھے گا۔ 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جس آدمی کو دنیا کے سائنسدان راکٹ مین کہہ رہے ہیں، میزائل مین کہہ رہے ہیں، انہوں نے کس کے لیے بنایا تھا؟ اپنے لیے بنایا تھا یا ملک سے انگریزوں کو ادھیڑنے کے لیے بنایا تھا؟ 50 سال سے بھی کم عمر ان کو شہید کر دیا گیا، ان کے بچوں کو جو ہے لے جایا گیا، اس کے بدلے میں یہ کیا گیا۔ مجھے بتائیے، اتنا بڑا آدمی اتنے بڑے کام کیے، ان کو جو ہے مانتے ہیں لوگ، لیکن خود دوسرے اسٹیٹوں کا چھوڑیے، ہمارے اپنے قریب کے علاقوں میں دن بدن ان کے بارے میں کس طرح کا زہر پھیل رہا ہے۔ بہت پہلے جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی، جس میں تمام مذاہب کے لوگوں کو جمع کیے گئے تھے۔ بردی اور کنگیری کے مندروں کے پجاری بھی آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان مندروں کو جو زمین دی گئی ہے وہ فارسی زبان میں اس کے ڈاکیومنٹس ہیں، اور اسے دینے والے حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے دستخط ہیں۔ کھلے عام انہوں نے عیدگاہ قدس صاحب میں اس بات کا ذکر کیا، کہا وہ ڈاکیومنٹس ہیں، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس کے ہندوؤں کے مخالف تھے، کنڑا کے مخالف تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج بھی ننجن گڑھ جو شہر ہے میسور اور کے آگے جو ننجن گڑھ
جو شہر ہیں، وہاں کی جو مندریں ہیں، وہاں کے اوپر جو کتبے ہیں، وہاں کے جو کاغذات ہیں، ان سب کو دیکھیے پتہ چلے. لیکن امت مسلمہ جو ہے، جو یہ لوگ کہتے ہیں اسے صحیح مان لیتی ہے، ان واقعات کو نہیں جانتی. تھوڑا سا اگر ہم نے اپنی تاریخی ورثے کو پیچھے سے نہیں مطالعے میں رکھا تو آگے چل کر جو ہے، جیسے کہ انگریزوں نے کہا ہے، کسی جھوٹ کو اتنے بار بولو کہ خود بولنے والے کو بھی یقین آ جائے. ایسا ہی ہوتا ہے. جھوٹ بولنے والا بولتا اتنا بولتا ہے خود آ جاتا. عرب کے اندر ایک مشہور آدمی تھا، اشعب اس کا نام تھا. اس کے بارے میں عجیب واقعات آتے. اسے محلے میں بچے جب ستاتے تو ان بچوں سے بچنے کے لیے، بچوں کو اپنے پاس سے بھگانے کے لیے یہ کہتا، ارے تم یہاں پڑے ہو میرے پیچھے، فلاں سخی آدمی اپنے گھر میں جو ہے کھجوریں اور بادام اور فلاں چیزیں، مٹھائیاں بانٹ رہا ہے. اب پورے بچے بھاگتے، مفت میں مل رہا ہے. وہ جب پورے چلے جاتے تو اسے بھی معلوم رہتا تھا کہ میں نے یہ بچوں سے بچنے کے لیے جھوٹ بولا ہے، ان کو بھگانے کے لیے. تھوڑی دیر کے بعد جب سب وہ بھاگ جاتے تو یہ خود اپنے سے کہتا، ہو سکتا ہے صحیح میں ہی بانٹ رہا ہو، تو یہ بھی پیچھے سے بھاگتا. یہ حالت ہو گئی ہے امت کی. جو ہے، جو سبق پڑھایا جا رہا ہے، جو سنایا جا رہا ہے، اسے آمنا صدقنا کہہ رہے ہیں. اب یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ چلا ہے. اسلام پر باتیں کرنے کے لیے ٹی وی چینلوں پر ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے جو صرف دب کر بات کریں یا جو ہے کوئی مسئلے کو نہ اٹھائیں، ایسا انداز اختیار کریں گے. اور اگر آپ نے کچھ دبا کر وہاں بات کی تو وہ آپ کی بات کو سنائیں گے نہیں، وہ کاٹ دیتے ہیں. یہ 15-20 سال پہلے ہی میں اس چیز کو قریب سے جان چکا ہوں. ایک میٹنگ ہو رہی تھی جمعیت کی، تو وہاں پر ٹی وی والے سب آئے تھے، تو بات چلی، کچھ اسلامی چیز پر اعتراض کیا. میں نے کہا کہ بھائی یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، آپ سے تو ہم نے آ کر ڈسکس نہیں کیا. اور باقی رہی بات، آپ اس پر اعتراض کر رہے ہیں تو آپ کے ہاں تو اس سے بھی عجیب چیزیں ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، اور اگر کریں تو آپ کو برا لگے گا. ہم حالانکہ کرتے نہیں ہیں. مذہبی معاملات میں آپ کے مذہب میں کیا ہے، کیوں ہے، ہم نے کبھی نہیں پوچھا. میں نے کہا آپ کے مذہب میں برادران وطن میں بھانجی سے سگا ماموں شادی کر سکتا ہے، خونی رشتہ ہے، کبھی کسی نے اعتراض کیا نہیں. تو پھر چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد سے اگر اسلام میں نکاح کی اجازت دی گئی ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیوں اس پر اعتراض کر رہے ہیں؟ یہاں تو واسطہ ہے، یہاں تو ڈائریکٹ ہے. میں نے کہا کہ بھئی شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کو اس کے ساتھ ختم ہو جانا چاہیے. یہ قانون بننے کے بعد یہ رسم رکی ہے، تو اس سے پہلے یہ چل رہا تھا. ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا. ہم کسی کے مذہب میں، مذہبی معاملات میں اعتراضات نہیں کرتے. لیکن آپ ہمارے مذہبی معاملات پر اعتراض کر رہے ہیں تو آپ کو اوپر سے نہیں، بیسک بنیادی چیزوں پر آ کر گفتگو کرنا ہوگا. مسئلے مسائل میں آپ اوپر سے بات کریں گے نہیں سمجھا سکیں گے. آپ کو بنیادی بات پر آدمی کو لانا ہوگا ٹیبل پر. آپ کو کہنا ہوگا کہ پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ اسلام کو صحیح مذہب مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اگر اس نے کہا صحیح مانتا ہوں تو پھر آگے بات بڑھے گی. اگر اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا ہوں تو پھر آپ سے بات کرنے کا ہی کیا فائدہ. جب آپ بنیادی کو نہیں مان رہے ہیں تو بات کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. آج جو علم چل رہا ہے دوسرا بڑا مسئلہ ہے. آج گوگل سب کا استاد بن گیا ہے. چند دن پہلے کچھ نوجوان آئے، انہوں نے آ کر کوئی مسئلہ بتایا، کہا کہ ہم ایسے کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا یہ مسئلہ؟ وہ کہنے لگے گوگل نے بتایا. میں نے کہا اب گوگل آپ کا استاد ہو گیا ہے. گوگل میں آپ کو جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں جو مواد ملے گا
وہاں یہ مواد بھی ملے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے اس معاملے میں غلط تھے، ان کے ساتھ جو ہوا وہ صحیح ہے، ایسے بھی ڈاکیومنٹس آپ کو ملیں گے، اور یہ مظلوم تھے ایسے بھی ملیں گے، نہ یہ ادھر تھے نہ وہ ادھر تھے، نہ ایسے تھے نہ ایسے تھے، یہ ڈاکیومنٹس بھی اتنے ملیں گے۔ کون فیصلہ کرے گا اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ آپ کہیں گے کہ اس میں جو ہے وہ کتابوں کے حوالے دیے ہیں۔ ارے بھائی کتابوں کے حوالے دیے ہیں لیکن اسے ٹرانسلیٹ کر کے دیے ہیں، کتابیں تو اصل عربی میں ہیں، عربی میں ایک ایک لفظ صرف لب و لہجے سے اس کے معنی مفہوم بدل جاتے ہیں۔ کذبا، جھٹلایا، نارمل آدمی جب اس کا گوگل ترجمہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اس نے اسے جھوٹا کہا، یہ بھی ترجمہ ہے۔ لیکن مثال کے طور پر کسی آدمی سے میں نے پوچھا کہ بھئی آج کیا دن ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی آج اتوار ہے۔ تو بازو ایک آدمی نے کہا نہیں بھئی آج پیر ہے۔ اب جس نے پیر کہا اس کے لیے بھی عربی میں تعبیر آئے گی کہ انہوں نے ان کو جو ہے جھٹلایا، جھوٹا نہیں کہا انہوں نے، لیکن کیا کہا؟ نہیں بھی آج پیر ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ آج پیر ہے یا منگل ہے یا ہفتہ ہے، یہ کہا۔ اب اس تعبیر کے لیے عربی میں کذبہ کا لفظ آتا ہے، لیکن گوگل اور دوسرے لوگ کیا کرتے ترجمہ کریں گے؟ انہوں نے ان کو جھوٹا کہا۔ جھوٹا کہنا تو بہت بڑا عیب ہے، یہاں جھوٹا نہیں کہا انہوں نے صرف اتنا کہا نہیں بھی آج پیر ہے۔ باقی یہ جو اتوار کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے غلط ہے کیا ہے، انہوں نے اس پر کچھ نہیں کہا۔ یہ سب چیزیں ہیں، علمی نازک چیزیں ہیں، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ کسی احباب کو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے تو مفتی شفیع صاحب کی ایک بڑی معتبر مدلل کتاب ہے واقعہ کربلا، وہ ٹھیک ہے، یا اسی طرح مولانا عتیق الرحمن صاحب سنبھلی جو منظور نعمانی صاحب کے فرزند ہیں، انہوں نے بھی اس پر لکھا ہے اور بہت اچھے انداز میں پورا صحیح واقعہ، اور شیعہ لوگوں نے جہاں جہاں جو جو چیزیں گھسیڑی ہیں ان کو نکال کر پھینکا ہے، اس لیے کہ جھوٹ بولنے والوں کو عقل نہیں ہوتی۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اسے ہمیشہ یاد رکھنا پڑتا ہے بھئی کل میں نے ان کو کیا کہا تھا، پرسوں میں نے کیا کہا تھا۔ اب آپ نے سچ بتا دیا تو آپ ہمیشہ وہی بتاتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جھوٹ بولنے والے کو ماضی کا پورا یاد رکھنا پڑتا ہے، اور جھوٹے کا حافظہ ٹھیک نہیں رہتا۔ گناہوں کی نحوست کیا ہے کہ اس سے حافظہ بہت متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کتابیں ہیں، اس میں انہوں نے ان چیزوں پر یہ کی ہے۔ بتانا یہ ہے کہ آنے والے مہینے میں بھی جو تاریخی دن ہے ہمارے ملک کے لیے، اس میں ہمارے لوگوں کا جو رول ہے وہ سب ہمیں تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلے گا۔ تاریخ کا مطالعہ ہونا چاہیے اور صحیح مطالعہ ہونا چاہیے، اور اس سے اپنے اندر ایک احساس کمتری جو ہے وہ ختم ہو کر اپنی عظمت، اپنی جو ہے بڑوں کی جو قربانیاں ہیں اس پر آدمی کو ایک خوشی ہوتی ہے، ایک بڑائی ہوتی ہے، اور اپنے اندر بھی اس طرح کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، اور بچوں کے اندر اور اپنے اندر اس طرح کے جذبوں کو پیدا کرنا اسلام کا تقاضا ہے، اسلام میں چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو سمجھنے کے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ۔